بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد الدرس العاشر بقية المبنيات الاسم غیر متمکن ہم پڑھ رہے تھے۔ اس میں غیر متمکن کے 8 قسمیں ہیں: مضمرات، اسماء الاشارہ، اسماء الموصولات، ٹھیک ہے 3 ہو گئے، اور اسماء افعال، اسماء اصوات۔ یہ 5 قسمیں ہم پڑھ لیے تھے اور آج کے سبق میں ہم بقایا 3 قسمیں پڑھیں گے اور اسی کے ساتھ اس میں غیر متمکن کے 8 قسمیں ختم ہو جائے گی۔ چھٹے نمبر پر ہے اسماء الظروف، اسماء ظروف، اور 7ویں نمبر پر ہے اسماء الکنایات، اور آخری اور 8واں قسم ہے المرکب البنائی، المرکب البنائی۔ تو یہ 8 اقسام ہے اس میں غیر متمکن کے۔ ابھی ہم آج پڑھیں گے القسم السادس اسماء الظروف، اسماء الظروف ہم پڑھیں گے۔ دیکھیں اسماء الظروف کس کو کہتے ہیں؟ ما يدل على زمان الفعل او مكان الفعل، ما يدل على زمان الفعل ومكان الفعل، جو فعل کا زمانہ بتائیں یا فعل کا مکان بتائے، جگہ بتائے، ان الفاظ کو ظروف کہتے ہیں۔ یعنی وہ الفاظ جو اس فعل کا زمانہ بتایا کہ یہ کام جب ہو رہا تھا تو یہ کون سا زمانہ تھا، یا یہ کام جب ہو رہا تھا تو جگہ کون سی تھی، تو جو الفاظ فعل کا زمانہ یا فعل کا مکان بتائیں گے ان الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ اسماء الظروف۔ پھر یاد رکھ کے یہ اسماء الظروف ابتداءً 2 قسم پر ہے، یہاں کتاب میں نہیں ہے، کتاب میں نہیں ہے۔ ایک کو کہتے ہیں ظرف متمکن اور ایک کو کہتے ہیں ظرف غیر متمکن۔ ظرف متمکن وہ ہوتے ہیں ما یکون معربا، جو معرب ہوں گے، یعنی پھر ظرف یعنی وہ الفاظ جو فعل کا زمانہ یا مکان بتائیں، وہ 2 قسم پر ہے۔ ایک ہوتے ہیں ظرف متمکن اور ایک ہوتے ہیں ظرف غیر متمکن۔ ظرف متمکن کس کو کہتے ہیں؟ الذی یکون معربا اصلا، جو اصل میں معرب ہو، جیسے مثال کے طور پر مدتن، دقیق، مدتن ایک مدت، ابھی دیکھیں یہ زمانہ بتا رہا ہے لیکن یہ لفظ معرب ہے۔ ساعتن، دقیقتن، ٹھیک ہے، صباح، مساء، لیلا، نہارا، یہ تمام وہ الفاظ ہے جو زمانے کے اوپر دلالت تو کر رہے لیکن یہ معرب ہے۔ ایک ہے ظرف غیر متمکن۔ ظرف غیر متمکن وہ ہوتا ہے جو معرب نہ ہو، الذی لا یکون معربا اصلا، جو اصل میں معرب نہ ہو۔ پھر وہی ظرف غیر متمکن 2 قسم پر ہے، ایک کو کہتے ہیں ظروف زمان اور ایک کو کہتے ہیں ظروف مکان۔ آپ کو بات شاید سمجھ نہیں آئی، یعنی ظرف وہ الفاظ جو کسی فعل کا زمانہ یا مکان بتائے وہ 2 قسم پر ہے، ظرف متمکن، ظرف غیر متمکن۔ ظرف متمکن اس ظرف کو کہتے ہیں جو معرب ہو، جیسے ہم کہتے ہیں دقیقتن، ساعتن، لیلا، نہارن، ٹھیک ہے، اور صباحن، مساءن، یہ بھی زمانہ کے اوپر دلالت کر رہے لیکن یہ معرب الفاظ ہے۔ ایک ہے ظرف غیر متمکن۔ ظرف غیر متمکن وہ ہوتا ہے جو معرب نہ ہو، مبنی ہو۔ پھر اسی کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ظروف زمان اور ایک ہے ظروف مکان۔ ظروف زمان اس کو کہیں گے کہ ما یدل علی زمان الفعل، جو فعل کے زمانے پر دلالت کرے، اور ظروف مکان کس کو کہیں گے؟ ما یدل علی مکان الفعل، جو فعل کے مکان پر دلالت کرے کہ یہ کام کہاں پر ہوا، اور ظروف زمان جو فعل کے زمانے پر دلالت کرے کہ یہ کام کب ہوا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ پھر ظروف زمان کے لیے کون سے الفاظ آتے ہیں؟ یہ 11 الفاظ ہیں۔ اذ ہے، اذا ہے 2، متا ہے اور ایانا ہے 4، کیفا، یعنی یہ متا کو میں ایانا کے ساتھ اس لیے ملا رہا ہوں کہ یہ دونوں وقت زمانے کے لیے آتے ہیں۔ اذ، اذا، متا اور ایانا دونوں کے ذریعے سوال ہوتا ہے، استفہام ہوتے زمانہ۔ وکیفا 5واں، امسی گزشتہ کل، مز و منذ، اور قط، ادھر ایک اور بھی عوض، عوض، قط اور عوض، اور قبل و بعد۔ تو اس کو اگر آپ گنے تو اذ، اذا 2، متا اور ایانا 4، کیفا 5، امس 6 اور مز، مز اور منذ یہ ہو گئے 8، اور قط یہ 9،
اور قبل و بعد یہ 11، یہ کل 11 الفاظ ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مشہور اس میں سے یہ ہے جو ظرف زمان کے لیے آئیں گے، یعنی یہ وہ الفاظ ہے جو فعل کا زمانہ بتائے گا کہ یہ کام اس زمانے میں ہوا ہے۔ اچھا، یہ ظروف مکان کون سے ہے؟ ظروف مکان یعنی جو فعل کا مکان بتائے، وہ حیث ہے، قدام ہے، تحت ہے اور فوق ہے۔ حیث، قدام، تحت اور فوق، ٹھیک ہے، یہ الفاظ ہیں۔ اچھا، ابھی آتے ہیں تھوڑا سا ادھر بیچ میں ایک بات انہوں نے لکھی ہے کہ یہ جو قبل اور بعد ہے، قبل اور بعد کے بارے میں یہاں پر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ قبل اور بعد ہر جگہ پر مبنی نہیں ہوں گے، بلکہ ایک صورت میں یہ مبنی ہوں گے جس وجہ سے یہاں پر اس کو ذکر کیا ہے۔ اگر وہی ایک صورت ہوگی تو یہ مبنی ہوں گے، اگر اس ایک صورت کے علاوہ اس کا استعمال ہوگا تو اس صورت میں یہ پھر معرب مبنی نہیں ہوں گے، معرب ہوں گے۔ جیسے پیچھے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ این اور ایتن کی 4 حالتیں ہیں۔ این اور ایتن ایک حالت میں مبنی ہوں گے جب وہ مضاف ہو اور صدر سلہ مذکور نہ ہو، ایک صورت کے علاوہ باقی تمام صورتوں میں وہ معرب ہے۔ ایسا ہی قبل اور بعد میں بھی 4 حالتیں ہیں۔ ایک حالت اس کی یہ ہے کہ قبل اور بعد مضاف ہو اور مضاف الیہ مذکور ہو، قبل اور بعد مضاف ہو اور اس کا مضاف الیہ مذکور ہو، اس صورت میں یہ معرب ہوں گا۔ مثال کے طور پر قرآن میں ہے، قرآن مجید میں اس کی مثال نیچے حاشیے میں لکھا ہوگا، دیکھیں قرآن مجید کے اندر ہے کہ اچھا یہ ہے، دیکھیں ہاں، من قبل صلاة الفجر ومن بعد صلاة العشاء۔ ابھی یہاں پر آپ دیکھیں قبل کا مضاف الیہ مذکور ہے صلاة الفجر، اور بعد کا مضاف الیہ بھی مذکور ہے صلاة العشاء، اس صورت میں یہ معرب ہے۔ قبل اور بعد اس صورت میں معرب ہوں گے جب اس کا مضاف الیہ مذکور ہو۔ یا ایک اور مثال میں ہے کہ فلا تقعد بعد الذکر، تو آپ دیکھیں بعد مضاف ہے، مضاف الیہ مذکور ہے، اس صورت میں یہ معرب ہے۔ دوسری صورت یہ ہے قبل اور بعد کی کہ اس کا مضاف الیہ مذکور نہ ہو، لیکن پھر 2 صورتیں ہیں، یعنی مذکور نہ ہو لیکن یعنی قبل اور بعد کا مضاف الیہ مذکور نہ ہو، پھر اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ ذہن میں موجود ہو یا ذہن میں موجود نہ ہو، بالکل یعنی مضاف الیہ لفظوں میں موجود نہیں لیکن ذہن میں بھی موجود نہیں ہے، اس کو بالکل نسیم منسا کیا گیا ہے، نسیم منسیہ کیا گیا ہے، بلایا گیا ہے، تو اس صورت میں پھر یہ معرب ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر رب بعد کان خیرا من قبل، رب بعد کان خیرا من قبل، اس مثال میں بعد اور قبل کا مضاف الیہ مذکور نہیں ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ رب بعد بسا اوقات بعض والا کام پہلے والے کام سے بہتر ہوتا ہے، دوسرا والا کام پہلے والے کام سے بہتر ہوتا ہے۔ ابھی اس مثال میں آپ دیکھیں قبل اور بعد کا مضاف الیہ موجود نہیں ہے، اور وہ ایسا مضاف الیہ تھا جو ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہے، بالکل حذف کیا گیا ہے کہ کون سا بعد والا کام کون سے پہلے والے کام سے بہتر ہوگا، اس لیے اس صورت میں بھی یہ قبل اور بعد معرب ہوگا۔ ایک صورت اس کی مبنی کی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا مضاف الیہ موجود نہ ہو، محذوف ہو، لیکن نسیم منسیہ بھی نہ ہو بلکہ ذہن میں موجود ہو، متکلم کی نیت میں موجود ہو، اس صورت کے اندر یہ مبنی ہوں گے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر قرآن میں ہے للہ الامر من قبل ومن بعد، یہاں پر قبل اور بعد اصل میں یوتا للہ الامر من قبل کل شیء ومن بعد کل شیء، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر مضاف الیہ کل شیء موجود تھا لیکن اس کو حذف کیا گیا، اور وہ ذہن میں موجود ہے کہ متکلم کو پتہ ہے کہ للہ الامر، اللہ کے لیے ہے معاملہ، من قبل و من بعد، یعنی ہر کام سے پہلے اور ہر کام سے بعد تمام معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ تو بہرحال اس مثال کے اندر یہ جو قبل ہے اور بعد ہے یہ مبنی ہوں گے، مبنی علی الضم، یعنی اس کے اوپر پیش ہوگا اور اس کے اعراب تبدیل نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو قبل اور بعد کی 3 حالتیں ہیں وہ ادھر لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں قبل و بعد من الظروف ما لا يلازم البناء، قبل و بعد وہ ظروف ہے جو مبنی نہیں ہوگا ہمیشہ، فهو يبنى في بعض الاحوال، بعض صورتوں میں مبنی ہوں گے اور بعض میں معرب ہوں گے،
فوجہ الحسر فیہما، کہتے ہیں اس میں وجہ حسر یہ ہے عربی میں، انہا لا یخلوان من الحالتین، کہ قبل اور بعد دو حالتوں سے خالی نہیں. اما ان یکون المضاف الیہ لہما مذکورا او محذوفا، یا تو ان دونوں کا مضاف الیہ مذکور ہوگا یا محذوف. اگر مضاف الیہ مذکور ہے تو یہ معرب ہوگا، جیسے من قبل صلاۃ الفجر ومن بعد صلاۃ العشاء میں ہے، یا فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین میں ہے. والثانی ایضا لا یخلو من حالتین، اگر اس کا مضاف الیہ مذکور نہیں ہے پھر دو صورتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ اس کا مضاف الیہ محذوف ہو اور نسیہ منسیہ ہو چکا ہو، بالکل بلایا گیا ہو، اس صورت میں بھی یہ قبل اور بعد معرب ہوگا، جیسے رب بعد کان خیرا من قبل. اور اگر اس کا مضاف الیہ محذوف ہے لیکن نسیہ منسیہ نہیں ہے بلکہ موجود ہے متکلم کے ذہن میں، اس صورت کے اندر یہ مبنی ہوں گے. ٹھیک ہے، جیسے للہ الامر من قبل ومن بعد، اصل میں یوتا من قبل کل شیء ومن بعد کل شیء، اس صورت میں یہ قبل اور بعد مبنی ہوں گے. یہ اس کا خلاصہ تھا. باقی ظرف زمان میں بھی یہ بات یاد رکھے کہ اس میں بھی تحت اور فوق بشرط ان تكون مضافا والمضاف الیہ محذوفا منویا فتكون مبنیۃ علی الضم. یہ تحت اور فوق کا بھی بتا دیا آپ کو کہ اس کی بھی اگر مضاف الیہ موجود نہ ہو اور وہ حذف ہو، اور حذف بھی ایسا حذف ہو کہ نیت میں موجود ہے الفاظ میں موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کا بھی وہی اعراب ہے جو اوپر بتا دیا قبل اور بعد کا ہے، یعنی مبنی علی الضم ہوگا، اس کے اوپر مبنی علی الضم ہوگا اور یہ مبنی ہوں گے. اور اگر بقایا صورتیں ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ تحت اور فوق کا مضاف الیہ موجود ہو یا موجود نہیں ہے حذف ہے، لیکن ایسا حذف ہے کہ نسیہ منسیہ ہو چکا ہے، ذہن سے مسح ہو گیا ہے، تو اس صورت میں بھی یہ معرب ہوں گے. لیکن اگر مضاف الیہ محذوف ہے اور ایسا محذوف ہے کہ جو نسیہ منسیہ نہیں ہے بلکہ ذہن میں موجود ہے، اس صورت میں یہ مبنی علی الضم ہوگا، اس کے اوپر پیش ہوگا اور یہ مبنی ہوں گے. تو خلاصہ کلام یہ ہے، شاید تھوڑی سی بات آپ کو مشکل لگے لیکن کوئی مشکل نہیں ہے. اس میں غیر متمکن کا چھٹا قسم جو ہے اسماء ظروف ہے. اسماء ظروف ان اسماء کو کہتے ہیں جو فعل کا زمانہ یا مکان بتائے کہ یہ کام کہاں ہوا تھا اور کب ہوا تھا. پھر اس میں ظرف دو قسم پر ہیں، ایک وہ ہے جو متمکن ہے، ظرف متمکن یعنی یہ معرب ہوتے ہیں، جیسے ساعت، دقیقۃ، لیلا، نہارا، صباحا، مساء. آپ دیکھتے ہیں کبھی یہ منصوب ہوتا ہے کبھی مرفوع ہوتا ہے، یہ معرب ہے، اس کے اعراب تبدیل ہوں گے. ایک وہ ہے جو ظرف متمکن ہے یعنی وہ اس کا اعراب تبدیل نہیں ہوں گے، پھر وہ بعض ان میں ظرف زمان ہے اور ظرف زمان کے لیے آنے والے الفاظ 11 ہے. اور ایک ہے ظرف مکان ہے، ظرف مکان کے لیے آنے والے الفاظ 4 ہے. اور اس کے بیچ بیچ میں ضمن میں ایک بات آپ کو علمی بات بتائی کہ یہ قبل اور بعد اور یہ تحت اور فوق ہر حال میں مبنی نہیں ہے، یہ ایک صورت میں مبنی ہوتے ہیں اور وہ یہاں پہ بتا دیا ہے، باقی دو صورتوں کے اندر یہ معرب ہوں گے، مبنی نہیں ہوں گے. بس اتنی سی بات ہے، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے. انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سمجھ آ جائے گا. یہ تھا ہمارا چھٹا قسم اس میں غیر متمکن کا.